السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کلاس پڑھتے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ ہم پڑھ رہے تھے، چند ایک حدیثیں پڑھی تھی نواقص الوضوء باب کی، کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں، جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں ہم نے چند ایک حدیثیں پڑھی تھیں۔ آج ہم کچھ اور حدیثیں پڑھتے ہیں، اس باب کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ دیکھیں گے 69 نمبر حدیث بلوغ المرام کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ طی او رعاف او قصل او مزی فلینصرف فلیتوضأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قحط آئے یا نکسیر پھوٹے یا پیٹ سے کچھ کھانا منہ کو آئے، یعنی کہ قحط کا آنا، یا پھر مزی نکلے، تو فلیتوضأ، وہ وضو کرے۔ فلیتوضأ، وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ ثم لیعنی علی صلاتی وہو فی ذلک لا یتکلم، پھر وہ وضو کر کے آئے اور نماز کو وہاں سے دہرائے یہاں تک کہ اس نے ذالک لا یتکلم، کلام نہ کیا ہو کسی سے، اگر کسی سے بات نہ کی ہو۔ اخرجہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے نکالا ہے، وضعفہ احمد وغیرہ، اور احمد وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے اس حدیث کو۔ اچھا جی، اس حدیث کو امام احمد نے اور دوسرے محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے۔ اس کے اندر سمجھیں بات کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ نکسیر جو ہے، خون آئے ناک سے، نکسیر پھوٹے، یا قحط آئے، الٹی آئے، یا پھر تیسری چیز مزی نکلے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس ضعیف حدیث میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے مزی کے بارے میں تو پیچھے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ وضو کرے جو اس مزی نکلے، جس کی مزی کے بارے میں نے تفصیل سے بتلایا بھی تھا کہ چھوٹے پیشاب کی جگہ سے، شرمگاہ سے لیسدار مادہ نکلے، جو گندے خیالات کی وجہ سے نکلتا ہے، تو وہ اگر نکلے تو وضو واجب ہے، وضو لازمی ہے بندے پر، وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو کرے، اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب 2 چیزیں جو ہیں اور بھی ہیں، کیا نکسیر یا ڈکار، یہ 3 چیزیں اور ہیں، کیا نکسیر یا ڈکار۔ ان 4 چیزوں کا ذکر بھی ہے کہ اگر نماز میں یہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ قحط آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکسیر آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا ڈکار آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ سمجھے کہ بندہ صف میں کھڑا ہے، اب قحط آتی ہے، یا تو وہ مصلی بھر دے گا، ساتھ میں صف والے کھڑے ہوئے لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کی نمازیں بھی خراب ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ کے پیچھے چلا جائے، اور جا کے اسے اگر قحط آئی ہے تو وہ اپنا جو بھی ہے وہ مکمل کر لے، کلی کر کے واپس آ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ دوسری بات، نکسیر میں بھی اسی بات کا خیال رکھے، اگر وہ اس طرح بہہ رہی ہے کہ
دوسرے لوگ پریشان ہوں گے، اور وہ ایک دو قطرے بس جو ہے نا وہ ناک تک ادھر تک آئے، بس وہ ختم ہو گئے، وہ آپ ویسے صاف کر لیتے ہیں تو صاف ہو گیا، وہ اس سے وضو نہیں لازم آتا۔ لیکن اگر ایک ہے وہ بہہ ہی پڑا ہے، اس سے دوسرے نمازی بھی اب پریشان ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، سر پہ جا کے پانی وغیرہ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ ڈکار سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات کہ نماز وہ وہیں سے دہرائے تو وہیں سے نہیں دہرائے گا۔ نماز جب توڑ دی تو نماز مکمل دوبارہ پڑھی جائے گی، نماز وہاں سے نہیں دہرائی جائے گی۔ اچھا جی، اب حدیث نمبر 70 کی طرف دیکھیں۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، سأل النبی، اس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بکری کا گوشت کھانے سے کیا وضو لازم آتا ہے؟ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ قال ان شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت، اگر کرنا چاہے تو کر لے لیکن لازم نہیں ہے۔ قال توضأ من لحوم الابل، اگر میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو پھر وضو کروں؟ قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر وضو کر۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم نے نکالا ہے، روایت کیا ہے۔ جی اس حدیث سے واضح ہے، کوئی خاص سمجھانے کی بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ گائے کا گوشت کھا لو، کسی اور جانور جو بھی حلال ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کا گوشت کھا لو، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے۔ مگر آپ اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے کہا قال نعم، ہاں اونٹ کا گوشت کھائے گا تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 71 کی طرف دیکھیں گے آپ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے تو پس وہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو میت کو کندھا دے تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ، وقال احمد لا یصیح فی ھذا الباب شیء۔ یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر ہے کہ جو بندہ غسل کرے، جو بندہ میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو بندہ میت کو کندھا دے وہ کیا کرے؟ وہ بندہ جو ہے وہ وضو کرے۔ دیکھیں یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا جائے، اس بات کو آپ لکھیں گے، اور یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ یار میت کو جو ہے ہم نے نہلایا تو اب غسل کرنا ہے۔ بھئی اگر غسل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ میت کو کندھا دیا ہے تو وضو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جی ایک اور حدیث میں بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال اس حدیث کا نمبر ترمذی کے اندر 993 نمبر حدیث ہے، اور اگلی ایک حدیث سنیں تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر میت کو غسل دینے سے غسل فرض نہیں ہے،
یعنی یہ نہ سمجھو کہ میت کو غسل دیا تو غسل فرض ہو گیا، نہیں، اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی لازم اور فرض نہیں ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر آپ دیکھیں گے حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، اپنے شوہر کو خود غسل دیا۔ تو اس پر کئی دلائل ہیں، بہرحال موضوع یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں پر موجود کھڑے تھے۔ تو انہوں نے غسل دینے کے بعد ان کی طرف گئیں اور ان سے کہا کہ سردی بہت ہے، کیا میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا لازم ہے؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل دینے پر، میت کو غسل دینے پر غسل فرض کا نہیں کہا، ہم نے یہی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی بندہ میت کو غسل دیتا ہے تو وہ غسل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، اگر نہ کرے تو کوئی لازم نہیں ہے۔ کوئی بندہ میت کو کندھا دے تو وضو کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو کوئی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، 74 نمبر حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح 75 نمبر حدیث کے اندر سونے کا ذکر ہے، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ بندہ سو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح 76 نمبر حدیث میں بھی سونے کا ذکر ہے، اگر سو جاتا ہے تو بندہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 77 نمبر حدیث اور 78 نمبر حدیث کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی صلاتی فینفخ فی جب فرمایا جب کہ نماز میں تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ میں پھونکتا ہے، یعنی بڑے پیشاب والی جگہ کے سوراخ میں وہ پھونک مارتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ خیال کرتا ہے، بندہ خیال کرتا ہے کہ میرا وضو کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کیا کروں، اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالوں، اس کے دل کے اندر خیال ڈالوں کہ کیا ہو گیا، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وہ پھونکتا ہے، پھونک مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَنْصَرِفْ صَارِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا۔ وہ پیچھے ہم حدیث پڑھ کے آئے تھے ایک، اگر وہ پھونک مارتا ہے تو نماز توڑ کے جانا نہیں ہے، تم نے نماز توڑ کے نہیں جانا۔ کیوں؟ دو چیزیں جب تک واضح معلوم نہ ہو جائے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یا تو بو آ جائے یا پھر آواز آئے، جب یہ دو چیزیں آئیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ شیطان جو ہے وہ پھونک مارتا ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے کیا ہو گیا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح 78 نمبر حدیث میں ہے جی، پھر اسی طرح 78 نمبر حدیث میں ہے، اور یہ حدیث جو ہے
وللحاکم عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاکم نے مرفوع روایت کی ہے کہ اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت فلیقل کذبت، اگر تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور وہ کہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، شیطان کیا کہے؟ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب کیا ہے، ذہن کے اندر پھر وہ دل کے اندر دماغ کے اندر اشکال پیدا کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، پھونک مارنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، چل اب نماز چھوڑ دے۔ وہ نماز باجماعت چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا کمینہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، فقال انک احدثت، جب وہ کہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، فلیقل، تو اسے جواب دے، کذبت کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کیا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ سن لے اور بو نہ محسوس کر لے اس وقت تک تیرا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ باب مکمل ہو چکا ہے کہ وضو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ گہری نیند سو جانا وضو ٹوٹ جائے گا، سبیلین سے کسی چیز کا اخراج ہونا، شرم گاؤں میں سے کسی چیز کا اخراج ہونا، وہ خون ہو، وہ مزی ہو، وہ منی ہو، وہ پیشاب وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز دونوں رستوں سے نکل آئے گی وضو کے بعد تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، دو چیزیں ہو گئی۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے اس پورے باب کا کہ یہ چیزیں کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک معروف ہے، لوگوں کے اندر عام بات ہے کہ کوئی بندہ کہہ لگاتا ہے، اونچا ہنستا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں بھئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ باب بھی مکمل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بھائی اس مسئلے کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کون کون سی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔